علیکم. وائس آف وومین کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. ہم نے ہمیشہ عورت کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ تشدد بھی ہو رہا ہے اور ظلم اور جبر بھی سہ رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی کہ تاریخ میں عورت کا کردار کیا رہا ہے، خاص طور پہ جب ہم مذہب اور سیاست کی بات کریں اور اس سے بڑھ کر ادب کی، کیونکہ ہم ادب کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ ادب ہمیں زندگی کا قرینہ سکھاتا ہے. تو آج ہم نے مدعو کیا، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب، اسسٹنٹ جی پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اور 3 کتابوں کے مصنف ہیں. بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں اور بلایا. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہسٹورین ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سعدیہ عزیز صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گی کہ عورت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے وومن امپاورمنٹ ہو، عورت جو ہے اس کو طاقت ملنی چاہیے. تو کیا جو ہم ادب کی بات کرتے ہیں، جو عالمی ادب ہے، اس میں عورت کا کردار رہا کیا ہے؟ اچھا، ویسے یہاں پہ چونکہ میں ادب کا طالب علم ہوں، استاد بھی ہوں، تو یہ بات جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ عورت جو ہے وہ اگر ادب جو ہے وہ کوئی ادیب تخلیق کر رہا ہو یا عورت تخلیق کر رہی ہو یا مرد تخلیق کر رہا ہو، اس میں عورت کی حیثیت اولین ہے. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عورت کی جو حیثیت ہے وہ ضمنی بن جاتی ہے. دیکھیں، اگر کوئی مرد بھی شاعری تخلیق کر رہا ہے تو اس میں عورت کا ایک تصور تو موجود ہے. اور آپ جتنے بھی دنیا کے ادیب آپ دیکھیں یا بالخصوص اردو کے ادیب دیکھیں تو ان کے ہاں غم جانا بنیادی جو ہے وہ ایک حوالہ جو ہے وہ ہے. تو اسی طرح عورت اگر وہ ادب تخلیق کر رہی ہے تو وہ بھی ایک بنیادی حوالہ ہے، کیونکہ عورت ایک ادب تخلیق کر رہی ہے. اس تناظر میں آپ دیکھیں تو ادب کی تخلیق کے حوالے سے عورت کو اولیت حاصل ہے. مثلا آپ دیکھیں تو کیونکہ تخلیق کا ایک بنیادی عنصر اس کی جو ہے وہ سرشت میں داخل کر دیا گیا ہے فطری حوالے سے. تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو یونانی شاعری میں سیفو کا نام ملتا ہے، جو جس کی صلاحیتوں کو افلاطون جیسے فلاسفر نے، ارسطو جیسے فلاسفر نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. اس کی وہ بھی صلاحیتوں، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد صلاحیتوں کو جو وہ عالمی سطح پر جو وہ اس کی آج بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کے ادب کے بارے میں جو وہ پڑھا جاتا ہے. اسی تناظر میں اگر آپ فارسی میں جائیں تو رابعہ بنت کعب کے بارے میں جو ہے وہ اور آپ یہ حیران ہے جو وہ ایک سپہ سالار بھی تھی. اچھا، وہ ادیب بھی تھی، وہ ایک جنگجو صلاحیتوں کی بھی مالک تھی. اور ایک جنگ میں جب اس کے بھائی کو جو وہ بکتاش جو اس کا غلام تھا، جب وہ دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تو اس کو چھڑا کے لے کے آئی. بہت فارسی ادب میں جسے ہم کہتے ہیں کہ اسے ایک فلسفی بھی سمجھا جاتا ہے، ایک مفکر بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی صلاحیت رابعہ خضداری کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو نگار بنت عثمان کا نام ترکی ادب کے حوالے سے لیا جاتا ہے، اور اسے جو وہ زبان کی جو وہ ایک بہت بڑی عالمہ تصور کیا جاتا تھا کہ زبان اور لغت پہ اس کی جو ہے وہ گرفت تھی. اسی طرح آپ دیکھیں علامہ نیاز فتح پوری جو ہے وہ اردو کے ایک بڑے ادیب اور نقاد ہیں. جی. اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپنا ایک رسالہ نکالا تو نگار اس کا نام جو وہ رکھا ہے. تو یہ بہت ہی اس حوالے سے. اسی طرح اگر آپ بر صغیر میں آ جائیں تو 12ویں صدی عیسوی میں جو ہے وہ میرا بائی کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. میرا بائی جو وہ کبیر داس، تلسی داس کے جو ہے وہ معاصر شاعر ہے، اور ان سے کسی طور بھی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا شعر تو ایک جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا کہ کاغا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو موئے پیا ملن کی آس. تو اس حوالے سے دیکھیں تو عورت کا مقام ادب کے حوالے سے تاریخی تناظر میں مردوں سے اولیت کا حامل ہے، کسی طور کام نہیں ہے. کسی طور ان کا کردار ادب کی تخلیق کے حوالے سے کام ہمیں جو وہ نظر نہیں آتا. یہ تو بہت خوش کن بات ہے، اور یقیناً بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہوں گے ان کے لیے یہ ایک اچھی انفارمیشن بھی ہوگی. سعدیہ عزیز صاحبہ، آپ چونکہ ہسٹورین ہیں، تاریخ پر آپ کی نظر ہے اور استاد بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ مذہب میں اگر دیکھا جائے اور سیاست میں دیکھا جائے تو تاریخی طور پر عورت کا کیا رول رہا ہے؟ سعدیہ، پوری اگر ہم نسل انسانی کا جائزہ لیں اور اسپیشلی یہ بر صغیر کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ایک تو ہے ریٹن تاریخ جو لکھی جاتی ہے. اس سے پہلے کی اگر ہم تاریخ دیکھیں، جن کو ہم آرکیولوجسٹ کہتے ہیں، انہوں نے کھدائی کر کے جو وہ مواد نکالتے ہیں، اس سے ہم آئیڈیا لگاتے ہیں کہ تاریخ کیا تھی اس دور کی. تو اگر میں قبل مسیح کے دور کی بات کروں تو یہاں پر جو ہے دراوڑی تھے، جو کہ آریہ قوم سے پہلے یہاں پر بستے تھے. تو اس زمانے میں سعدیہ
یہاں پر مادر سری نظام تھا، یعنی عورت کی حکمرانی تھی. اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو کھدائی کی گئی ہے اس میں مدر گاڈیسز کے مجسمے نکلے ہیں کہ ان عورتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ خاندان کی سربراہ ہوتی تھیں، وہ اپنی اس کلین کو یا اس قبیلے کو لیڈ کر رہی ہوتی تھیں، ان کو خوشحالی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا. جیسے انہوں نے بات کی کریٹیوٹی کی کہ وہ کریٹ کر رہی تھی ایک خاندان کو، تو ان کا ایک بہت اہم رول تھا. لیکن جب یہاں پر آریہ آ گئے اور انہوں نے وہ جو جن کو ہم ڈریویڈینس کہتے ہیں ان کو ختم کیا، ان پہ قبضہ کیا، تو وہ اپنے ساتھ جو ہے پیدرسری نظام لے کے آئے، جس کے بعد مردوں کی حکمرانی آئی. اور ہمیں جو وہ مجسمہ ملتا ہے وہ ایک پریسٹ کنگ کا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب عورت کی حکمرانی ختم ہو گئی تھی اور مردوں نے ان کو اوور رول کر دیا تھا. تو اسی طرح سے یہ آہستہ آہستہ اس سسٹم کو ہم نے اپنا لیا اور عورت کو ہم ایک ایک قدم کر کے پیچھے دھکیلتے گئے. لیکن عورت کی عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا، اسپیشلی اسلام کی اگر ہم اس کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے برابر کا مقام دیا ہے، کسی طور پہ بھی کم نہیں دیا، اور ایک صنف کو دوسرے صنف کے مقابلے میں کمتری یا برتری کا احساس نہیں دلایا گیا. کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کس طرح سے دوسرے سے بہتر ہے، کس طرح سے وہ غور و فکر کرتا ہے. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ کمتری اور برتری کا معیار بہترین عبادت کا ذریعہ ہے جو کہ عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے. تو ہم عورت کے کردار کو کسی طرح سے بھی کم تر نہیں سمجھ سکتے. صحیح. دراوڑی آریائی تہذیبیں اور اس کے بعد اسلامی تاریخ آئی. تو ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب، کیا ہمیں تحریروں میں، لکھتوں میں یہ سب ملتا ہے کہ کس طرح سے جو دراوڑی آریائی وہاں پر ان تہذیبوں میں عورتوں کا جس طرح سے کردار رہا اور جس طرح کی ہمیں اگزامپلز سعدیہ عزیز صاحبہ بھی دے رہی ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں تو میرا چونکہ اردو غزل میں ہندی عناصر، میں نے جو سب کنٹیننٹ کی جی بر صغیر کے حوالے سے جو ہے وہ جو تہذیبی سطح پر جو میں نے مطالعہ کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹرلائٹس یا پروٹو اسٹرلائٹس، پھر اس کے بعد ڈریویڈین آئے، دراوڑی جنہیں کہا جاتا ہے، پھر ایرین آئے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو جس سعدیہ نے بھی بات کی کہ ایک جو مادری تہذیب تھی یہاں پر آنے سے پہلے اس کا پورا ایک وجود تھا. دیکھیں عورت ہی سربراہ تصور کی جاتی تھی، اور چونکہ وہ بچوں کی نگہداشت ہو رہی ہے، پھر وہ گھر میں، اچھا یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب کسی وہ شادی ہوتی تھی کسی جو ہے وہ مرد کی، تو مرد عورت کے گھر جاتا تھا، عورت مرد کے گھر جو ہے وہ نہیں جاتی تھی. یہ بڑی اس میں پھر ڈریویڈینس کا جی جی بالکل، یہ ڈریویڈین تہذیب گھر جوائی گھر داماد، جی 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 ڈریویڈین اس میں جی جی وہ ڈریویڈین ایک پوری تہذیب تھی، کلچر تھی. اصل میں یہ ہے کہ وہ پورے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسے ہم کہہ رہے ہیں کوئی 1000 سال کا ایک وقت بنتا ہے. لیکن وہ چونکہ مادیت پر وہ زیادہ ان کی بنیاد تھی کہ عورت ہی تخلیق کا ہے، ظاہر ہے وہ عورت جو وہ ایک جیسے کہتے ہیں نسل انسانی کی پیدائش کا ایک سلسلہ اس سے ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں نا، پھر دیوی دیوتاؤں کا سلسلہ، عورتوں کی وہ دیویاں جو ہمیں قدیم جو وہ ٹیکسلا اور مونجو دڑو میں یا وادی سندھ کی تہذیب میں جو ہمیں چیزیں جو وہ نظر آتی ہیں. پھر جی جی ایون بلوچستان کی اس میں آپ دیکھیں گندھارا اس کے بعد ہے، اور ہاں وہاں پہ جو مجسمے ملے ہیں وہ مدر گاڈیسز کے ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی. یعنی عورت کا اتنا بڑا مقام تھا کہ وہ دیوی جو ہے وہ دیوتا کے برابر ہوتی تھی، میل کے برابر تھی وہ. اچھا سعدیہ عزیز، ٹھیک آپ نے بات کی. اگر ہم یہاں سے دراوڑی آریائی تہذیبوں سے اسلامی تاریخ پہ آ جائیں تو اسلام میں بھی جس طرح سے ڈاکٹر عبدالواجد صاحب نے فرمایا کہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادب میں بھی عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو اسلام وہ ایک دین ہے جو توازن دیتا ہے. اور اس توازن میں دیکھیں تو ہمیں پہلی جو تجارت کرنے والی ہیں وہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تر احادیث بھی مروی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے. تو پھر یہ جو ہماری سوسائٹی میں ٹیبوز بنے ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم شاعری میں بھی اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں عورت یا تو رومانس کے ڈبے میں بند کھڑی ہے، یا پھر ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ وہ مظلوم اور محکوم ہے. اصل میں وہ جو اسی کانٹیکس میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا نا. اگر آپ اپنی اردو شاعری کی اولین روایت دیکھیں، مثلاً چکی نامہ، عورت جو ہے وہ چکی جو ہے وہ پیس رہی ہے اور ساتھ وہ کچھ لوریاں جتنی بھی لکھی گئیں، سہاگن نامہ. اچھا وہ 12 ماسا کی روایت، مثلا ایک عورت ہے اور اس کا جو مرد
کہیں پردیس گیا ہے اور جو ہے وہ اس کی یاد میں جو 12 ماہ کی جو کیفیات ہوتی ہیں. اچھا یہ مرد شعراء لکھتے رہے مثلا اچھا وہ جو یہ جتنے ٹپے ڈھولا مطلب وہ ساری یہ گانے جو والی عورتیں ہی ہوتی یہ ہیں. تو بعد میں باقاعدہ یہ جو ہمارے ہاں جو ریختوں کا عہد ہے مثلا حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز یا جتنے بھی ریختوں کے عہد, اچھا یہ مرد لکھ رہے ہیں. مثلا وہ سواگن نامہ بھی لکھ رہے ہیں, اچھا عورت کی زبان سے. پھر ہندی شاعری میں جو روایت رہی ہے کہ عورت کی اچھا محبت کا اگر یا رومان کا یا اظہار بھی کیا جاتا ہے تو وہ عورت کی زبان سے کیا جاتا ہے, کہ اس میں اس کی جو جسے ہم کہتے ہیں تخیل میں, اس کی فکر میں, اس کے جذبات میں زیادہ ایک گہرائی پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں وہ تاریخی تناظر میں. تو دوسرا یہ بعد میں آپ دیکھیں نا, اصل میں جو ہمارے یہاں میں جو جس تصور کا قائل ہوں کہ عورت کو کی جو تخلیقات ہیں یا ان کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ بعد کا جو ماڈرن پیریڈ یا جدید عہد ہے اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ عورت کی ایک حیثیت ہے, اس کی ایک اچھا مائیہ جو لکھا جاتا ہے مثلا اس میں بھی وہی گہرائی جو ہے وہ جو اردو میں بھی بعد میں لکھا گیا اور اسی طرح پاکستانی زبانوں میں بھی جو ہے وہ تخلیق ہوا, تو اس میں بھی جو ہے وہ عورت کی زبان سے مائی ہے, محبوب ہے, اس کا چلا گیا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں تو مثلا اگر اردو شاعری کے اگر اولین شعراء میں دیکھیں تو ولی دکنی کا نام جیسے ہم کہتے ہیں کہ نشأت ثانیہ تھی اردو شاعری کے حوالے سے, تو اس نے بھی آ کے جو ہے وہ غم جانا کو زیادہ اس نے آ کے جو ہے وہ بیان کیا. میر کے ہاں دو ہی باتیں, غم جانا اور غم دوراں کا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اصل میں بعد میں جب سوسائٹی میں اتنی زیادہ قدغنیں یا جو بیرونی تہذیبیں جو آ گئی, جیسا یہ سعدیہ نے بات کی کہ جو ایرینز آئے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پدرسری نظام لے کے آئے. اچھا انہوں نے بڑا ظلم کیا یہاں کے لوگوں پر, ان کی تہذیب کو تباہ کیا, ان کی زمینوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا, سب کچھ کر لیا. اس کے بعد جو پدرسری نظام آ گیا تو پھر آہستہ آہستہ دیکھیں نا وہ عورت جو ہے وہ ہندی تہذیب میں بھی پیچھے چلتی گئی. اور ایک سب سے بڑی عام بات ہے تو اقبال کا جو ان کے ہاں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا عرب سے نکل کر عجم میں آنا اس کے زوال کا باعث بنا. اس میں دیکھیں نا ہمارے آپ وہ جو کہتی ہیں ٹیبوز, ہم تک وہ اصل چیز پہنچ ہی نہیں سکی. کہ دیکھیں نا وہ عام طور پر کہا جاتا ہے نیم حکیم خطرہ جان, اور یا لٹل نالج از آلویز اے ڈینجرس تھنگ. تو ہم نے دیکھیں کوئی بھی علم آپ اس کی انتہا کو پہنچیں گے تو اس میں کوئی اس طرح کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. جیسے اسلام کی بات انہوں نے بھی کی کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ, بہت سی چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئیں, بہت سی چیزیں ہم سے متھ کے طور پر جڑ گئیں, بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح جوڑ دی گئیں کہ ہم نے وہ پرانوں کا کہا جوں کا توں قبول کر لیا. حالانکہ غالب نے ایک جگہ کہا تھا کہ پرانوں کا کہا جوں کا توں قبول نہ کر لو, کیوں پرانے زمانے میں احمق پیدا نہیں ہوا کرتے تھے. صحیح ہے. اچھا ہم اس ادب سے جو ہم عالمی ادب کی ہم نے بات کی ہے اور تاریخ کے حوالے سے بات کی ہے, ہم علاقائی ادب سے بھی میں آپ سے ڈاکٹر واجد صاحب پوچھنا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے سعدیہ عزیز آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم جب سیاست اور مذہب کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہمیں عملی طور پر سیاست میں خواتین آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں؟ سعدیہ ایک تو آپ کی میں پچھلی بات کے ساتھ اس کو لنک کرنا چاہتی ہوں کہ عورت کو ایک مظلومیت کا وہ جو لبادہ پہنا دیا گیا ہے وہ سارا کچھ ہے. وہ جو ڈاکٹر واجد بات کر رہے تھے نا کو ایگزسٹنس کی وجہ سے جو ہندو سوسائٹی کے ساتھ ہم کافی عرصہ جی یہ بڑی بنیادی بات آپ رہتے رہے ہیں نا, تو ہم نے ان کی تہذیب سے یہ آپٹ کیا ہے, منفی چیزیں بہت ساری ہم نے آپٹ کر لی ہیں کہ وہاں پر عورت کو کس طرح سے پیچھے دھکیلا گیا جب پدرسری نظام آیا گیا, اور کس طرح سے آپ دیکھیں ستی کی رسم کو اگر ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. ہاں لیکن ہاں یہ رسم ہے تو عورت کی دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا تھا, مطلب اس کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ عورت کی, ہاں اسلام میں بھی آ گئی ہے. نہیں اسلام میں نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب خوش ہوں گے, میرے استاد بھی ہیں کہ اسلام میں تو ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. اب یہ ہندو سے وہ آیا ہے انہی سے کہ شادی کرنا جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ دوسری شادی نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ عورت کسی طرح سے بھی کمتر نہیں ہے. اگر آپ اس برِ صغیر کی میں حوالہ دوں آپ کو, آپ دیکھیں کہ بڑی خواتین ایسی گزری ہیں جیسے کہ آپ سری لنکا کی دیکھیں چندرا کمار ٹنگے, انہوں نے خانہ جنگی جو 12 سے 14 سال تک سری لنکا کے اندر جو تامل ٹائیگرز تھے جنہوں نے یہ خودکش دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع کیا, وہ ختم کرنے میں ان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. مطلب وہ خاتون ہی تھی نا جن کی سیاسی صلاحیتوں کو اگر ہم دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا, اور کس طرح سے اپنے والد کے مرنے کے بعد اور اپنی والدہ سے انہوں نے وہ انہیریٹ کیا. ان کی والدہ بھی جو تھیں وہ بھی وزیر اعظم رہی ہیں ملک کی.
تو اس کے بعد آپ خالدہ ضیاء کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے اس کے بعد اسیسینیشن کے بعد وہ وزیر اعظم بنی اور 7 پارٹیوں کے ساتھ الائنس کر کے انہوں نے جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا اس کا مقابلہ کیا. تو عورت کی صلاحیتوں سے ہم کسی طرح سے بھی انکاری نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ سعدیہ میں آپ کو اسلام کے حوالے سے ہی بات کروں کہ قرآن پاک میں کسی طرح سے بھی عورت کی حکمرانی سے منع نہیں کیا گیا. ویسے یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ عورت کی حکمرانی کو برا سمجھا جاتا ہے. اگر آپ قرآنی اس کے حوالے سے دیکھیں تو ملکہ سبا کا ذکر کتنی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایک مجلس شورا انہوں نے مقرر کی تھی. 300 سے زیادہ اس کے ارکان تھے جن سے وہ مشورہ کر کے اپنے کاروبار حکومت چلاتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ان تمام مردوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ خاتون تھی. تو پھر آپ نے خود حضرت عائشہ کا ذکر کیا کہ کس طرح سے جنگ جمل میں انہوں نے ایک جنگ کے اندر انہوں نے اس کو لیڈ کیا. تو پھر حضرت خدیجہ کا آپ نے ذکر کیا, حضرت فاطمہ کا آپ دیکھ لیں. تو اس طرح سے تاریخ بھری پڑی ہے عورتوں کے کارناموں سے. صحیح. اچھا, تو ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ادب میں علاقائی ادب بھی ہے. جیسے آپ بات کر رہے تھے, ہمیشہ عورت کو دکھایا گیا ہے کہ وہ معشوقہ ہے, مطلب مرد جو ہے وہ اس کو پسند کر رہا ہے. لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں جنہوں نے سر جو ہیں ان کے بڑے مشہور ہیں, اور انہوں نے عورت کو جو ہے وہ عاشق دکھایا ہے کہ عورت جو ہے وہ عاشق کے طور پہ نظر آئی ہے اور مرد جو ہے وہ محبوبہ کے طور پہ ہے. تو اسی طرح سے ہمارا جو ادب ہے, علاقائی ادب, آپ کے خیال میں کیا وہ عورت کو صحیح طرح سے جو اس کی ایک حیثیت ہے, جو اس کی وقت کہنی چاہیے, وہ اس کو صحیح طرح سے ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ اس میں تو اگر آپ علاقائی ادب یا جسے ہم پاکستانی ادب کے بارے میں جو جیسے آپ نے, اچھا میں کچھ وہ آپ کی کچھ وضاحتیں ہیں جو آپ نے کہا کہ 4 شادیوں کی جو اجازت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن نہیں آپ نہیں میں بات وہ دیکھیں نا, ٹو بی ویری ریئلسٹک, ہمیں جو ہے وہ دیکھیں اس میں کہا, اس میں ایک ہی بھی بات نہیں کی, میں کہا 2 3 نکاح کرو, ٹھیک ہے. لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک پہ اور ایک کنیز پہ جو ہے وہ اکتفا کر لو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اس میں بنیادی چیز جو شرط ہے وہ انصاف ہے, کہ انصاف ہو جائے. اچھا, آپ جو بہت سی چیزوں سے جو ہے نا مسکنسیپشنز جو ہے وہ جڑ جاتی ہیں. مثلا دیکھیں آپ نے جو بات کی جی عورت کو ایک معشوقہ یا ایک محبوب کا ہی تصور جو ہے وہ, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر اب اردو وہ جو میڈم نے بات کی, سعدیہ نے جو بات کی, اس میں یہ بنیادی بات ہے. دیکھیں پدر صدری نظام آ گیا, وہ ایک ہندی روایات جو ہیں وہ جو اسلام کی ہم اس کو نہیں دیکھ سکے. دیکھیں نا, اسلام اگر میں نے پہلے بھی بات کی پورے کے پورے تھا, مثلا وہ ایک سسٹم ایسا آ گیا کہ جس کی ہم نے جو ہے وہ منفی چیزیں جو ہے وہ لے لی. مثلا آپ دیکھیں اردو شاعری کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں, مثلا اس میں آپ نام اولین سطح پر حالی کو جو ہے وہ اس حوالے سے جدید اردو شاعری کے معماروں میں تصور کیا جائے, انہوں نے چپ کی داد لکھی. اچھا, انہوں نے سب سے پہلے آ کے اردو شاعری کو میں یہ بتایا ہے کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے. یعنی اس میں یہ بتایا کہ عورت کا جو بھی روپ ہے وہ کمال کا ہے. مثلا اگر وہ ماں ہے تو کمال کا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف زینت نہیں ہے نا, عورتیں صرف زینت کے لیے نہیں ہیں. تو اس میں اچھا انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ جس معاشرے کو عام جو ہے وہ اپنے عضو ذی سمجھ رہے ہیں, تو وہ ماں بھی ہے, ماں کا روپ اس کا کمال کا ہے, بہن کا, بیوی کا روپ جو ہے وہ, بیٹی کا روپ جو ہے وہ کمال کا ہے. محبوب تو صرف ایک ہی اس کا جو ہے نا وہ ایک تصور ہے جو اس سے جوڑ گیا. پھر آگے پھر دیکھیں آگے اقبال جیسے شاعر کو دیکھیں نا آپ, میں کہتا ہوں نا جو مثبت چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں 8-10 سال سے جنڈر اسٹڈیز میں یا اردو شاعرات پہ بھی اور جنڈر ایشوز پہ بھی لیکچر دیے ہیں. ابھی کورونا کی وجہ سے نہیں ہوئے لیکچر میرے. تو اس میں جو بنیادی طور پہ جو ہے نا, مثلا اس میں اقبال نے آ کے تو عورت کو ایک نئے, مثلا اتنا اردو شاعری کی تاریخ میں جو انہوں نے مرثیہ اپنی والدہ کے لکھا, والدہ مرحومہ کی یاد میں, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اتنا کمال کا وہ مرثیہ بانگ درہ میں شامل ہے. اچھا, پھر آپ آگے چل کر آپ وہ دیکھیں تو فاطمہ بنت عبداللہ جو میدان اندلس میں جو ہے وہ شہیدوں کو پانی, وہ بچی جو ہے وہ شہیدوں کو پانی پلاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوگی. اچھا, فاطمہ الزہرا کی وہ کہتے ہیں اگر مجھے شریعت اجازت دے تو میں اس عورت کی قبر کا طواف کروں کہ جس نے حسن اور حسین جیسے جو ثبوت. تو آپ جو ہے نا وہ ہماری جو سوسائٹی میں یہ جو ہے نا وہ مثبت سے جو ہے نا وہ ہم منفیت کی طرف زیادہ جا رہے ہیں نا. اچھا, پھر عورت کا جو تصور آگے جو ہے نا میں ان کو دیکھتا ہوں کہ برابر
سطح پہ آپ کو جو ہے جیسے میڈم نے کچھ چیزیں باتیں برابر ہیں. مثلا کسی جگہ عورت کو فائق کر دیا, کسی جگہ مرد کو فائق. دیکھیے اسلام کا اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ وہ اگر اللہ اگر کوئی مثال دیتا ہے تو ایک ماں کی مثال محبت کی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, باپ کی نہیں دی. تو وہ آگے چل کر دیکھیں اردو شاعری سے بھی زیادہ جو ہے اللہ آپ سے تو کچھ چیزیں ہم نے اس سے منفیت سے جوڑ دیں. اچھا پھر جہاں تک علاقائی ادب کا حوالہ ہے, دیکھیں ہمارے علاقائی ادب میں اچھا مثلا اردو شاعری کی بھی اگر روایت دیکھیں نا تو 20ویں صدی میں ہمیں جو کچھ خواتین جو نظر آتی ہیں, اچھا وہ بھی ان میں بہت کم ہیں. مثلا جو ہے نا ادا جعفری کا نام جو وہ لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آ کر بالکل جدید ادب کے معماروں کی اولین جو ہے وہ مساج ڈھونڈتی رہی. اچھا غزالاں تم تو واقف ہو, یعنی انہوں نے آ کر اس پرانے فرسودہ نظام کے خلاف جو وہ لکھا. ترکیب پسند تحریک آئی تو اس کے حوالے سے انہوں نے چیزیں جو وہ لکھی. پھر آگے چلتے جائیں پروین فنا سید کا نام, کہ سب سے بڑی پروین شاکر کا نام جو وہ کہ پہلی مرتبہ ایک نسوانی جذبات اتنے لطیف انداز میں اردو شاعری میں جو وہ داخل ہوتے ہیں. اگر جدید جو زندہ ہیں تو کشور نائد کا نام دیکھیں, انہوں نے پہلی بار آ کے جو ہے نا ایک عورت کو کہ انسان سمجھا جائے کہ وہ بھی اس سوسائٹی کا, وہ بھی اس کا. اصل میں وہ جو ان کی بڑی بنیادی بات تھی میڈم سعدیہ کی کہ وہ جو ایک وہ جسے پدر سری نظام آیا نا تو اس کو ہم نے اسی طرح ہم نے اپنے مذہب کو نہیں دیکھا, ہم نے اچھی روایات کو نہیں دیکھا. اب یہ جو باتیں ہیں ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ عورت کی ایک حیثیت ہے. اسلام دیکھیں عہد جاہلیت میں دیکھیں عورت کا کیا مقام تھا, اسلام نے آ کے اس کو کیا دیا. پھر جو سوسائٹی کے یا ہمارے جو لٹریچر کے ادب کے یا فکر کے یا تاریخ کے جو مثبت پہلو ہیں نا انہیں سامنے جو رکھنا چاہیے. صحیح ہے, بالکل. اچھا تو سعدیہ عزیز, جو ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ دوہرا معیار بھی ہے. جینڈر کے حوالے سے جب میں کام کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو وہ حکمران بھی ہے. ہمارے گاؤں کی عورت جو ہے وہ جاتی ہے کھانا بناتی ہے گھر کا, اور پورے گھر کا جو ہے وہ مٹی سے لیپ دینا ہوتا ہے وہ دیتی ہے, اور کھانا بنا کے کھیتوں میں جانا, پوری رات وہ ساگ اور وہ جس طرح سے وہ کھانے پکاتی ہے, اتنا زیادہ وہ مرد سے بھی زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور جو حکمران ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیسیژن سازی میں, فیصلے وہ کر رہی ہوتی ہے کس کی شادی کہاں ہونی ہے, کون سی گھر کی چیزیں آنی ہیں. لیکن جب عورت کو ہم دیکھتے ہیں چار دیواری سے باہر نکلی ہے تو پھر اس کا وہ چیزیں جو ہیں اس کی وہ فیصلہ سازی اور وہ چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے چینج آئے گا؟ سعدیہ, یہ تو آپ ابھی کی بات کر رہی ہیں نا, سر سید احمد خان کا نام ہم بہت اس سے لیتے ہیں. تعلیم کے میدان میں انہوں نے کتنی خدمت کی ہے. مطلب آج اگر پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں آزادی کی اس میں سانس لے رہے ہیں تو یہ ان کی رکھی ہوئی اینٹ تھی جو آج اس ملک کی تعمیر ہوئی ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو بڑی حیرانی کی بات ہوگی, وہ بھی عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے عورتیں تعلیم حاصل نہ کریں, وہ گھر کے اندر چار دیواری کے اندر ہیں. تو اگر ان کی سوچ جن کو ہم لبرل کہتے ہیں, جن کو ہم ایک کھلے دماغ کا آدمی کہتے ہیں, یہ تھی اس زمانے میں, تو آج کے دور میں بھی یہ بات ہے کہ عورت فیصلہ سازی کرتی ہے گھر کے اندر رہ کر, لیکن جیسے ہی وہ باہر قدم نکالتی ہے تو اس کی عزت میں سمجھتے ہیں کمی آ گئی ہے. حالانکہ کسی بھی طور پہ یہ منع نہیں کیا گیا عورت کو کام کرنے سے. اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے جس پہ عورتیں کام کرتی رہی ہیں, جنگوں میں بھی کام کرتی رہی ہیں. ایون اگر میں آپ کو مولانا مودودی کی کتاب پردہ جو انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے تاریخی حوالوں سے مثالیں دے کر واضح کیا. سلمہ کی مثال جنگ احد میں جس طرح سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا, کس طرح سے عورتیں جنگ میں جا کر پانی پلایا کرتی تھیں, کس طرح سے وہ جنگ میں ایون شرکت بھی کرتی تھیں. تو اس کچھ کو ظاہر بات ہے یہ تعلیم ہی ہے جو اس چیز کو تبدیل کرے گی. تعلیم کے ذریعے تعلیم تو تبدیل کرے گی. مذہب اور سیاست کا کردار آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان فیوچر کیا ہوگا؟ کیا وہ جو دراوڑیوں نے آریائیوں تک آئے اور اس طرح سے چیزیں تبدیل ہوئیں اور مدر سری سے ہم پدر سری میں چلے گئے, تو وہ کیا آگے بدلتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, امید پہ دنیا قائم ہے, امید رکھنی چاہیے. اچھا یہ وہی بات ہے کہ پازیٹیو آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے. کس طرح سے ہوگا؟ کوئی 2 سے 4 ہمیں سجیشن. میں آپ کو سجیشن بھی دیتی ہوں, میں آپ کو مثال بھی دیتی ہوں کہ دیکھیں کہ جیسے انٹرنیشنل اس میں جسندرا جیسے ہیں, جسندرا نے جس طرح سے اب کووڈ کا مقابلہ کر کے, یہ ایک مثال ہے نا, کس طرح کوئی بھی ملک کامیاب نہیں ہوا, اس ملک کی سربراہی میں انہوں نے کووڈ کے اوپر قابو پا لیا. ایکسٹریمسٹ
ایتھیسٹ کے ازم جو چل رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے قابو پا لیا. ایک اکانومسٹ، ایک انہوں نے جو انوائرمنٹ کی پالیسی دی ہے. تو اس طرح کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے میدان میں عورت کو بھی آگے آنا چاہیے ہر طرح سے، اور تبھی یہ جو ہے دماغ اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. پھر اسلام کے اندر سے ہمیں مثالیں دے کر بتانی چاہیے یہ بات واضح طور پر اپنے کریکولم کے اندر کہ عورت کا کردار کس طرح سے اہم ہے اور کس طرح سے اسلام نے اس کو ایک بیلنس، ایک متوازن، ایک برابر کے انسان کی حیثیت دی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جب ہم بتائیں گے مذہب کے ساتھ رکھتے ہوئے، ہم انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی طور پہ بھی بتائیں گے تو ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی. آپ یہ دیکھیں آج کے اس میں دور میں کتنی کامیاب خواتین ہیں. اگر میں آپ کو غلام صغرا سولنگی کی مثال دوں، جو کہ ایک بہت ہی کم ایسے معاشرے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر تعلیم کا کوئی سسٹم نہیں تھا. 2011 میں ان کو ایک باہمت خاتون کا ایوارڈ دیا گیا. کس طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سمینہ بیگ، سمینہ مختار کیسی خاتون جو کہ پائلٹ جنہوں نے جنگی جہاز اڑایا. تو ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ. سیاست میں ہے خواتین ہیں بیٹھے تو کافی سارے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت ساری ہم سیریز اس پہ کر سکتے ہیں. بس میں ڈاکٹر واجد صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادب اس قوت اور طاقت سے ابھرے گا کہ ہم خواتین کو بتا سکیں کہ پورے ایک سوسائٹی میں خواتین کے متعلق کہ وہ محض صنف نازک نہیں ہیں، وہ بھی ایک طاقت، آواز اور اپنا دماغ رکھتی ہیں؟ اچھا، اس میں بنیادی بات جو آپ نے اپنی علاقائی ادب کے حوالے سے کی، دیکھیں عام طور پر یہ ہے کہ آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. یہ بنیادی بات جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کس معاشرے میں جو ہے وہ، کیا آپ کا معاشرہ ایسا ہے کہ آپ کی فکر کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا آپ کا معاشرہ ایسا ہے کہ آپ کی سوچ کو برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ تو وہ عورت کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ میری ایک بات جو میں بہت عرصے سے میرے دماغ میں جو کھٹک، چونکہ میں لکھتا بھی ہوں، تو مرد، یہ جو بنیادی طور پر اختیار ملنے کی دیر ہوتی ہے، پھر مرد اور عورت کی تخصیص نہیں رہتی. عورت بھی پھر ظالم ہو جاتی ہے، مرد بھی جو ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے. پاور کی بات. تاکہ دوسری بات یہ، میں عورت کا جو کردار دیکھ رہا ہوں، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جو فزیک ہے یا فزیکلی جنس دونوں کو بتایا ہے. عورت کو عورت بنایا اور مرد کو مرد بنایا. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرد جو ہے وہ کر سکتا ہے، بہت سی جو اسی کے ہی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں جو عورت ہی کے کرنے کی جو ہے وہ چیزیں، اور آخر میں آگے جو ہے وہ مائنس پلس یا جمع تفریق کریں تو دونوں آپ جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہیں. اصل میں جو ہماری سوسائٹی کا کلچر ہے، جو میں آپ سے پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا، مثلاً 20ویں صدی میں جتنی بھی عورتیں جو ہے وہ لکھنے آئیں، مثلاً یا تو وہ الیٹس میں تھیں، مثلا رابعہ بنت کعب جو الیٹس میں تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کا والد. اچھا، پھر آخر میں جو قتل ہوئی، مثلا سپاہی بختاش کے جو بھائی کا سپاہی تھا، اس کے عشق میں جو ہے وہ قتل ہوگی کہ اس کے بھائی کی غیرت نے، حالانکہ اس نے جنگ جتوائی، وہ بھائی کے جو باقاعدہ دیکھا کہ وہ ان کی فوج جو ہے تو جا کے اس کی جان جو ہے وہ چھڑائی. تو بات یہ ہے نا، یہ جو خود ساختہ غیرت ہے. مثلا میرے لیے اگر کوئی چیز قابل قبول ہے، اچھی ہے، تو وہ دوسرے کے لیے بھی قابل قبول ہونی چاہیے. دیکھیں حالانکہ اچھا، تو 20ویں صدی میں بھی جتنی زیادہ تر خواتین تو دوسروں کے نام سے یا ایسے ناموں سے لکھتی رہی ہیں کہ اچھا، پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہو. مثلا میں خود جب لکھنا میں نے شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کس کے لیے لکھتے ہو. تو میں نے کہا کہ میں اپنے لیے لکھتا ہوں، کہ جیسا مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح میں لکھوں گا تو نہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ عورت کی امپاورمنٹ کے لیے یا عورت کے حقوق کے لیے لکھنا مرد کے لیے کتنا اہم ہے، یعنی کہ مرد اس پر بات کرے یا اس پر قلم اٹھائے. دیکھیں نا، بنیادی طور پہ تو مرد تو لکھتا ہی عورت کے لیے. میں نے آپ کو شروع میں غم جانا کہ آپ دیکھیں نا، پوری ایک تاریخ جو ہے وہ، آپ اقبال جیسے شاعر میں بھی آپ دیکھیں اس کی داغ تو تھا ہی جو ہے وہ عشق مجازی کا. غالب جیسے شاعر میں پوری. اچھا، اصل میں بات ہے نا، اب جو یہ جیسے ہم، تو پھر مسئلہ کیا ہے سوسائٹی میں؟ مسئلہ ہے کیا اصل میں یہ لکھ رہا ہے اور کر رہا ہے، اور ہمارا مذہب بھی دے رہا ہے، سیاست میں بھی خواتین نظر آ رہی ہیں، تو اصل مسئلہ اس وقت ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب مثلا میں چاہوں کہ بھائی میں وہ عورت کا ایک کردار ادا کرنا شروع کر دوں، تو وہ میرے لیے سوسائٹی کے لیے بھی میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اب مثلا یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک ڈومین ہے. اب اگر عورت جو ہے وہ چاہے کہ میں مرد کا کردار ادا کرنا چاہوں، یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے. مثلا میں ایک عرصہ تک اشفاق احمد صاحب کو کا وہ میں کہتا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں، میں پڑھتا رہا. اور ان کی، اچھا، جب سے میں نے بانو آپا کو پڑھا، ان کا راجہ گیت پڑھا، تو وہ امر بیل پڑھا، تو میں مجھ سے وہ جو اشفاق احمد کی وہ جو جسے کہتے ہیں نا، میرے ذہن میں ایک تصور تھا، وہ پیچھے چلا گیا اور بانو کسی آگے چلی گئی.
صحیح ٹھیک ہے نا. تو وہ جتنا اسٹوڈنٹس کو آپ اس وقت کیا سجیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا اس میں دیکھیں نا بنیادی طور پر بنیادی ماخذ کو پڑھنا ضروری ہے. مثبت چیزوں کو سامنے رکھے, پرائمری سورس جو ہیں ان کو سامنے رکھیں. پھر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ ایک جسے ہم کہتے ہیں نا جتنی مثبت انداز میں چیزوں کو پڑھیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے, تو اسی طرح ایک جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ایک فکری اور ذہنی جسے ہم کہتے ہیں کہ صحت آپ کو ملے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ. دوسرا یہ ہے کہ اب موجودہ سوسائٹی میں موجودہ عورت اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب اس کی اقبال کے ایک شعر سے میں بات ختم کروں گا کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش, مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند, کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ, آزادی نسواں کے زمرت کا گلو بند. مثلا یہ آپ نے دیکھیں آزادی مل گئی, اب عورتیں مثلا میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو کلاس ہوتی ہے اس میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں, مرد آگے تو آگے سب, لیکن اس نے خود طے کرنا ہے کہ کون سی ایسی فیلڈ ہے, کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس کا میں چناؤ کر کے جو ہے وہ اپنی نسوانیت کو بھی برقرار رکھوں اور میں عملی زندگی میں مردوں کے بھی شانہ بشانہ چلوں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب کے, آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت قیمتی گفتگو کی. سعدیہ عزیز صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں یہ بتایا. ہمارے جو ناظرین دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم مدر سری سے پدر سری کی طرف آئے, اور آگے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید ہم اس مدر سری جو نظام ہے اس میں واپس جا سکیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم بات کر رہے تھے دراوڑی آئے, آریائی آئے اور اسلامی تاریخ آئی, اور ان سب میں کسی نے بھی عورت کی فضیلت, عورت کی اہمیت, عورت کے کردار سے انکار نہیں کیا. لیکن بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہوئیں کہ دراوڑی جو ہے وہ کس طرح سے مدر سری نظام کو پدر سری نظام میں آریاؤں تک آتے آتے تبدیل ہو گیا. لیکن اب ہمارا جو ادب ہے وہ بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ, پوری اپنی آواز کے ساتھ نمایاں ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم عالمی ادب کی بات کر رہے تھے بلکہ علاقائی ادب بھی بھرپور طور سے, اور اس میں مرد بھی بہت اچھے طریقے سے کردار ادا کر رہے ہیں. اور عورت جو ہے اس کو طاقت ہمیشہ مرد ہی دیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں ہو, چاہے اس کا بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو یا دوست ہو. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا وائس آف وومن سے اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.